اسٹیبلشمنٹ کی تو مرضی ہر پولیٹیکل جماعت میں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو چیز تھی، اسٹیبلشمنٹ کی جو مرضی ہے، اسی کے تو برخلاف آفاق احمد بھائی کھڑے ہیں۔ آفاق احمد بھائی ہی تو وہ شخص ہیں، وہ لیڈر ہیں، وہ انسان ہے جو ان کے برعکس کھڑے ہو کے اپنے موقف پہ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا بیت الحمزہ مسمار ہوا، ان کی قید و بند کی 10 سال کی جیل کی صحبت، سخت جیل، ایسی جیلیں نہیں کہ آپ گھر میں آپ کو سب جیل قرار دے دیا گیا اور آپ کے لیے مرات، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آفاق احمد بھائی کا کوئی وہ قد نہیں سمجھتے۔ آفاق احمد بھائی کا جو قد ہے وہ موجودہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کسی لیڈر سے کوئی کم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے گورنر سندھ صاحب اور اس طرح کے بہت بڑا ایک میکانزم آفاق بھائی کے لیے پیغام محبت بھی لایا تھا، جس کو مسترد کیا آفاق بھائی نے۔ یہ مرات، منسٹریز، یہ مشیر، یہ تو پاؤں میں گرنے کو تیار ہیں، دینے کو تیار ہیں یہ ساری فیسلٹیز، صرف شرط یہ کہ اپنے پرچم سے لفظ مہاجر کو کھرچ دیں۔ یہ گوارا نہیں ہے آفاق احمد کو، آفاق احمد کا یہی قصور ہے، اور اسی قصور کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی شناخت کیسے کسی کو بیچ دیں؟ بات یہی ہے کہ آفاق احمد کا طرز عمل ہے، طرز سیاست ہے، وہ اسی پہ تو ان کو آج تک پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ وہ جو پروپیگنڈا جو میں نے آپ کو بتائی، جو 92 کا فوجی ٹرک اور وردیاں، رینجرز، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہتے آئے تھے۔ آفاق بھائی لڑے، آفاق بھائی لڑے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ آفاق بھائی پہ اور ان کے ساتھیوں پہ جنگ کو مسلط کیا گیا تھا، اور نیچرلی اگر آپ پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو آپ لڑتے ہو، لیکن صرف آپ کا ایک فیز دکھایا گیا لڑاکا، لیکن یہ نہیں دکھایا گیا جو مظالم ہوئے، جو تکلیفوں کا، جن تکلیفوں سے آفاق احمد بھائی گزرے، اس کی طرف کبھی، کیونکہ اگر وہ تکلیفیں اگر قوم کے سامنے آئے گی تو نیچرلی قوم کے اندر ایک سافٹ کارنر پیدا ہوگا، اور جو 30 35 40 سالوں سے مہاجروں کے جو ٹھیکیدار بن رہے ہیں، جو مہاجروں کا نصیب لکھنا چاہتے ہیں، پھر تو ان کی پھیکی دکان ہو جائے گی۔ لیکن نقصان تو مرزا صاحب ان کا بھی ہوا، خالی یہ آفاق بھائی کا نہیں، نقصان تو ان کا بھی ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا مقصد کھیل کھیلا کہ دونوں کا ہی تباہ برباد کر دیا، وہ بھی تباہ برباد ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے 15,000 مارے گئے لوگ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارے پاس شہداء کی لسٹیں موجود ہیں، آج وہ شہداء کے بچے، شہداء کی جو فیملیز ہیں، اگر میں آپ کو دکھانے پہ آؤں تو آپ آنکھوں سے مطلب خون کے آنسو روئیں گے، جس بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا، جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، جس طریقے سے ان کی لاشوں کو مسخ کر کے ان کے ساتھ جو ٹارچر سیلز کے ساتھ جو کام کیا، اگر میں آپ کو وہ داستان بتانا شروع تو یہی تو وہ داستان ہے جو قوم کے سامنے نہیں آنے دی، یہی تو وہ پروپیگنڈا تھا جس کی وجہ سے آفاق احمد کو دبا دیا گیا، آفاق احمد کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، اور آج آفاق احمد اپنے بیڑے کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، اپنی موٹیویشن کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ ہمیں دو گلی کی پارٹی بھی کہا جاتا ہے، ہمیں بہت کمزور لوگ بھی کہا جاتا ہے، ہمیں رینجرز اور یہ جو آپ نے بتایا 92 کا جو فوجی وردی اور یہ پروپیگنڈا، اس سب کے باوجود بھی آج الحمدللہ آفاق احمد وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ آفاق احمد کھڑے تھے، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ۔ تو آفاق صاحب نے کاؤنٹر کیوں نہیں کیا کہ عوام کو، اپنے جو قوم ہے اس کو کیوں نہیں بتایا، مہاجروں کو، کہ بھائی یہ جو ہے کون صحیح ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ آپ جب تک کاؤنٹر نہیں کریں گے، آپ کسی بھی چیز کا ہمیشہ یہ ہے کہ اگر جو پروپیگنڈا ہے اس کا کاؤنٹر نہیں آئے گا تو خاموشی جو ہے وہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ بھائی اس میں یقیناً آپ جو ہے گلٹی ہیں۔ آفاق احمد بھائی کو بیسیکلی وہ ٹائم ہی نہیں دیا گیا، وہ ان کے پاس اس طریقے سے وہ اسٹرینتھ نہیں تھے کہ جس کے ذریعے وہ پروپیگنڈا سے فائٹ کرتے، میڈیا کو ان سے کوسوں دور کر دیا گیا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں حالات کہ آفاق بھائی کے جب والد محترم کا انتقال ہوا، صرف چہرہ دکھانے کی اجازت تھی، چہرہ دیکھ کے ان کو واپس کر دیا گیا، ان کو دفنانے کی تک کی اجازت نہیں تھی۔ ایک شخص پہ اتنا ظلم اگر کیا جا رہا ہے وہ اپنے پروپیگنڈے سے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آفاق بھائی نے جس طریقے سے اللہ نے ان کو زندہ رکھا، ورنہ تو دشمنوں نے ان کو بھی مارنے کی میں سمجھتا ہوں پوری سکیمز بنائی ہوں گی، لیکن اللہ نے ان کو کامیابی نہیں دی۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ لوگ اپنے اس کاز میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی؟
آفاق احمد دلوں میں جیتے ہیں. آفاق احمد کسی صوبائی، قومی، بلدیاتی الیکشن کے محتاج نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جیت نہیں ہوتی ہیں اور ہر ہار نہیں ہوتی. ماضی میں جس طریقے سے جتایا گیا یا یہ لوگ جیتے مخالفین، یہ سینیریو نہ آپ سے ڈھکا چھپا ہے نہ میرے سے، اور وقت نے ثابت کیا. آفاق احمد از مین آف ورڈز، مین آف ایکشن. اپنی کمیونٹی کے لیے سر در کی بازی لگانے والے لیڈر ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجر قوم کا جو اصل لیڈر ہے وہ آفاق احمد ہے. چاہے اس کا برملا اظہار کرنے کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، میں اس تمام قیمتوں کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ کہتا رہوں گا کہ اگر مہاجروں کا کوئی لیڈر ہے، نڈر، بے باک، غیرت مند، وہ آفاق احمد بھائی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. لیکن آپ اپنی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے تشہیری کوئی کام نہیں کیا. یہاں کہیں مجھے آپ لوگوں کے کوئی بینر، جھنڈے، یہ وہ کچھ نظر نہیں آ رہا. عام عوام کو کیسے ہم اس بات پہ راغب کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ مہاجروں کے صحیح وہ ہیں، جب تک کچھ یا تو پوسٹر ہوں، آپ چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ وغیرہ تقسیم کریں، اپنے کاز بتائیں، منشور کیا ہے آپ کا یہ بتائیں. چلیں آج آپ یہ ہمارے توسط سے اپنے منشور کے بارے میں کچھ بتا دیں تاکہ لوگوں تک جب یہ پہنچے تو انہیں پتہ چل سکے کہ بھائی یہ اب آفاق احمد صاحب یا ان کے نمائندے جو ہیں جیت کے آئیں گے تو ان کا منشور یہ ہوگا. اب ہم یہ اس پہ ہم کھڑے رہیں گے. جی بہت اچھا سوال کیا افتخار بھائی. منشور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، کوٹا سسٹم جو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جس کی قیمت آج تک مہاجر قوم کا بچہ بھر رہا ہے. یہ اس تلوار کا خاتمہ، محصورین مشرقی پاکستان کو واپس لانا، جو ریڈ کراس کے کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اب کیوں رہ رہے ہیں یہ وجوہات سب کو پتہ ہے. اس کو بار بار ہر جلسے میں، ہر میٹنگ میں آفاق بھائی اس پہ بہت گہری روشنی بھی ڈالتے ہیں اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور اس کی چرچا بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے مہاجر جو ہماری قوم ہے، ان کے لیے تعلیم، تاکہ ان کا شعور، کیونکہ دیکھیں تہذیب تمدن میں تو یہی قوم ہے. لوگ آج بھی کراچی میں مطلب سمندر اور بتیاں ہی دیکھنے آتے ہیں. ہم سے کھانے پکانا، تمیز، تہذیب، تمدن یہ ہم ہی لائے تھے اپنے ورثے میں جب آئے تھے ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ڈوموسائل آنکھ بند کر کے پی آر سی بن جاتے ہیں غیر مقامیوں کے، اس پہ باقاعدہ ایک نظر ہونی چاہیے. اس کا باقاعدہ ایک سسٹم، کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے کہ مطلب جس نے منہ اٹھایا وہ کراچی کے ڈوموسائل پہ آ کے یہاں پہ میرے اور آپ کے بچوں پہ اور میری اور آپ کے آنے والے جو نسلیں ان کا حق جو غضب کر رہے ہیں کیا جا رہا ہے. جی. تو باقی بہت بہترین اور بہت سمپل، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے جو آفاق بھائی کا منشور ہے. لیکن the thing is کہ اب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وقت کے ساتھ ساتھ دوسری جو آپ نے بات کی کہ میرے پرچم نظر نہیں آ رہے پارٹی کے، میرے اور پینفلیکس نظر نہیں آ رہے. دیکھیں آفاق بھائی اپنے کارکنان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں. جس طریقے سے وہ اپنے کارکنان کو لے کے چلتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے، ان کا بڑا پن ہے. لیول پلینگ فیلڈ آفاق بھائی کو مہیا ہی نہیں کی جاتی، نہ کی جائے گی آگے. وجہ جس جلسے میں یہ آ گئے اور انہوں نے لفظ مہاجر کا پرچار کیا، ان پہ پابندیاں لگی. ان کو کسی جلسے کی اجازت نہیں ہے آفاق بھائی کو. اور باقی ہم نہ چندے پہ پلنے والی تحریک ہیں، نہ ہمارا بھتہ کہیں سے آتا ہے. بس یہ آفاق بھائی کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے کوئی مدد کرتا ہے اور آفاق بھائی ہی اس تمام الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ برداشت بھی کرتے ہیں، جتنی ان کی مطلب طاقت ہے، استطاعت ہے. تو ہم کھڑے ہیں نا، ہم ان کا بینر بھی ہیں، ہم ان کا پوسٹر بھی ہیں اور ہم پارٹی کا پرچم بھی ہیں. لیکن انشاءاللہ وقت کے حساب سے چیزیں بہتر ہوں گی اور ہم آفاق بھائی کی آواز کو آگے تک لے کے جائیں گے. اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. بہرحال ہم دعا گو ہیں اور MIM نیوز آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ جیت جائیں گے تو پھر ہم آپ سے ایک انٹرویو جیتنے کے بعد پھر آپ کے عزائم دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس کے لیے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
پاکستان کے شہری جو ہیں وہ آپ جیتنے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ آفاق بھائی جو ہیں واقعی مہاجروں کی ایک نشانی ہے. مہاجروں قوم کو جو ہے آفاق بھائی نے ایک مقام دیا ہوا ہے. اس وجہ سے میں بھی ان کو سلام کرتا ہوں کہ اس وقت وہ اپنے اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو میری طرف سے دعائیں ہیں. باقی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہماری یونیورسٹی تخا صدیقی. خدا حافظ. السلام علیکم.